اسلامک واقعات ٹی وی کے معزز ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کی دوسری قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ناظرین محترم، شام ہوئی تو بھائی گھر لوٹے اور آنسو بہاتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے، ابا جان، ہم بالکل سچ کہہ رہے ہیں، ہم کھیل رہے تھے اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے۔ جب ہم واپس آئے تو دیکھا کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا لے گیا ہے۔ ابا جان، آپ ہماری بات پر یقین نہیں کریں گے اور آپ یہی کہیں گے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، ہم یوسف علیہ السلام کی خون آلودہ قمیض ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بہت رنجیدہ ہوئے اور فرمایا، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگوں نے کوئی چال چلی ہے۔ بہرحال صبر کے علاوہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اللہ تبارک و تعالی میری مدد کرے گا۔ ادھر ایک قافلہ آ رکا۔ پانی کی تلاش میں وہ قافلہ کنویں کے پاس آ نکلا۔ پانی کے لیے ڈول کو کنویں کے اندر داخل کیا اور حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ لیا اور حضرت یوسف علیہ السلام ڈول کے ساتھ لٹک کر کنویں سے باہر آ گئے۔ وہ لوگ پانی کے بجائے اس خوبصورت بچے کو دیکھ کر باغ باغ ہو گئے۔ قافلے والے بہت خوش ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ اس لڑکے کو مصر لے جائیں گے اور بھاری قیمت میں بیچ ڈالیں گے۔ وہ ایک دوسرے سے یہ بھی کہنے لگے کہ ذرا احتیاط سے کام لیں، ایسا نہ ہو کہ کسی کو پتہ چل جائے اور اس کو ہم سے چھین لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی اگلے دن آئے یہ معلوم کرنے کہ حضرت یوسف علیہ السلام پر کیا گزری۔ وہاں پہنچ کر کیا دیکھا کہ ایک قافلے نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال لیا ہے، اور انہوں نے قافلے والوں سے بات چیت کی اور انہوں نے یہ کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام ان کا غلام ہے، مگر ہر روز رات کو گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ وہ اس سے تنگ آ گئے ہیں اور وہ اسے ہرگز پاس رکھنا نہیں چاہتے، بلکہ اسے بیچنا چاہتے ہیں۔ اس طرح انہوں نے اپنے نیک اور خوبصورت بھائی کو چند روپیوں میں بیچ ڈالا۔ قافلہ مصر پہنچا۔ مصر کے لوگ اپنی ضروری اشیاء خریدنے کے لیے قافلے والوں کے پاس آئے۔ ہر شخص اپنی ضرورت کے مطابق کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ کہنے لگے کہ یہ لڑکا بھی فروخت کے لیے ہے۔ اس زمانے میں رواج یہ بھی تھا کہ لڑکے لڑکیاں غلام اور کنیز بنا کر بیچ دیے جاتے تھے۔ چنانچہ ہر شخص یہ سوچتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خرید کر گھر لے جائے۔ آخر کار قافلے والوں کا یوسف علیہ السلام کے بارے میں مصر کے بادشاہ جو عزیز مصر کہلاتا تھا، اس سے سودا طے پا گیا۔ ناظرین محترم، عزیز مصر حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے محل میں لے گیا اور اپنی بیوی زلیخا کے سپرد کر دیا۔ بادشاہ نے ملکہ سے کہا، اس بچے کی سلیقے سے پرورش کرو، بلکہ اسے اپنے بیٹے کی طرح پالو، یہ بڑا ہو کر ہمارے بہت کام آئے گا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کی اذیت ناک فضا سے نکال کر شاہ مصر کے آرام دہ اور پر آسائش محل میں پناہ دی، تاکہ لوگ دیکھیں کہ وہ کس طرح علم و حکمت حاصل کرتے ہیں اور کیسے اپنے کردار کی حفاظت کرتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام شاہ مصر کے محل میں بڑے ناز و نعمت سے پلے اور بڑے ہوئے، لیکن ابھی اسے بہت کچھ سیکھنے کے لیے کافی تکالیف برداشت کرنے کا سامنا باقی تھا۔ وہ توحید پرست، عقل مند اور خوبصورت جوان تھے۔ انہیں مصریوں کا بد کرداریوں والا رہن سہن بالکل پسند نہ تھا۔ وہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے۔ ایک دن ملکہ مصر زلیخا نے آپ علیہ السلام سے کہا، یوسف، تم دوسرے جوانوں کے مقابلے میں بہت خوبصورت ہو، مگر تمہاری پاکیزگی اور پرہیزگاری حد سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے۔ تم بھی یہاں کے لوگوں کی طرح زندگی بسر کرو۔ لیکن یوسف علیہ السلام نے
زلیخا سے کہا میرے لیے جیسی زندگی تم چاہتی ہو وہ ممکن نہیں ہے،